السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے جو ہمارے سبق کا عنوان ہے وہ ہے جملہ فعلیہ میں ضمائر کا استعمال۔ جملہ فعلیہ میں ضمائر کا استعمال، اس سے پہلے ہم ضمائر پڑھتے آ رہے ہیں، علیحدہ آنے والی، جڑ کے آنے والی، یہ دو حالتوں میں فاعلی مفعولی جو کہ علیحدہ آنے والی، اور یہ تینوں حالتوں میں جڑ کر آنے والی فاعلی مفعولی اضافی۔ تو جو علیحدہ آنے والی فاعلی حالت کی ضمیریں ہیں جملہ اسمیہ میں پڑھی گئیں، جڑ کر آنے والی اضافی حالت کی ضمیریں مرکب اضافی میں پڑھی گئیں، اور جڑ کر آنے والی فاعلی حالت کی ضمیریں یہ ہم نے پچھلے سبق میں ابھی پڑھ کے آ رہے ہیں۔ ہم جو ضمائر سے فعل ماضی کی پہچان یہ سبق تھا۔ اگر آپ نے یہ ویڈیو نہیں دیکھی تو نیچے لنک مل جائے گا آپ کو ڈسکرپشن میں اس کا، وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب جو ہم ضمائر کا استعمال کریں گے جملہ فعلیہ میں وہ ہوں گی جڑ کر آنے والی مفعولی حالت کی ضمیریں۔ جڑ کر آنے والی مفعولی حالت کی ضمیریں جملہ فعلیہ میں استعمال ہوں گی۔ تو میں یہاں پہ ایک جملہ لکھتا ہوں جو ہم نے حرکت اور اعراب کے فرق میں پڑھا تھا۔ ضرب حامد محمودا، ضرب حامد محمودا، یہ جملہ فعلیہ کہتے ہیں کس کو ہیں؟ ایسا جملہ جو فعل سے شروع ہو وہ جملہ فعلیہ کہلاتا ہے، اور جملہ اسمیہ ایسا جملہ جو اسم سے شروع ہو۔ تو یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ ضرب فعل ہے جو کہ فعلہ کے وزن پہ آ رہا ہے، فعلہ کے وزن پہ آ رہا ہے، تو یہ جملہ فعلیہ بن رہا ہے۔ ضربہ کا مطلب ہے اس نے مارا، اور اس کا جو صیغہ ہے وہ ہے ماضی واحد مذکر غائب، اور اس کا ترجمہ بن جائے گا فعلہ اس ایک مرد نے کام کیا، ضربہ اس ایک مرد نے مارا۔ اور یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ حامدن یہ فاعلی حالت میں ہے اس وقت، ایسا اسم جو فعل کے بعد فاعلی حالت میں آ رہا ہو، یعنی یہاں پہ یہ فعل ہے اور یہ فاعلی حالت میں اگلا اسم ہے۔ ایسا اسم جو فعل ماضی معروف کے آگے فاعلی حالت میں آ رہا ہو اس کو کہتے ہیں فاعل ظاہر، اس کو کہتے ہیں فاعل ظاہر۔ مطلب اگر صرف ضربہ ہوتا تو اس کا مطلب ہوتا اس نے مارا، لیکن یہاں پہ جب حامدن فعل کے بعد آ گیا تو کام کرنے والا سبجیکٹ فعل کے ساتھ لکھا گیا، تو اس کا مطلب یہ فاعل ظاہر ہے، یعنی کام کرنے والا ظاہر ہو گیا۔ تو اب جو ترجمہ بن جائے گا، پہلے تھا اس نے مارا، اب یہاں پہ بن جائے گا حامد نے مارا۔ کیسے؟ ضربہ کے آگے جو یہ فاعلی حالت کا اسم ہے یہ فاعل ظاہر کہلا رہا ہے، فاعل ظاہر کی وجہ سے اس کا ترجمہ ہو گیا حامد نے مارا، کیونکہ حامد یہاں پہ سبجیکٹ تھا، کام کرنے والا تھا، تو یہ بن گیا ضرب حامدن، حامد نے مارا۔ اب یہاں پہ جو یہ محمودن ہے یہ مفعول ہے، اس کا دو زبر کا اعراب ہے مفعولی حالت کا، تو بن جائے گا مارا حامد نے محمود کو۔ اب یہاں پہ دیکھیں ضرب حامدن محمودن، پہلے ہم کرتے ہیں اس نے مارا اس کو، اس نے مارا اس کو، یا اس نے اس کو مارا۔ تو اب یہاں پہ دیکھیں ضربہ، اس کا معنی بن رہا ہے ضربہ اس نے مارا، اس نے مارا۔ اب اس کو یہ بھی ضمیر ہے، اب یہاں پہ یہ جوڑ کر آنے والی مفعولی حالت کی ضمیر استعمال ہوئی ہے جو کہ اب فعل میں ہم لکھیں گے۔ تو یہاں پہ اس کو، یہاں پہ جو ضمیر ہم استعمال کریں گے وہ ہوگی ہو کی ضمیر، ہو کی ضمیر، اس کا نام بن رہا ہے واحد مذکر حاضر، واحد مذکر غائب، یہ ضمیر کا نام بن رہا ہے۔ تو یہاں پہ اس نے مارا ضربہ، آگے اس کو آ جائے گا فعل کے ساتھ جڑ کے ہو۔ اب یہاں پہ دیکھیں ضربہ فعل ہے، اس نے مارا، اور یہ ہو ضمیر ہے، یہ آئی ہے جڑ کر آنے والی مفعولی حالت کی ضمیر، کیونکہ مفعولی حالت ہے یہاں پہ، یہ جو اس کو ہے اس نے مارا، جو مارنے والا وہ فاعلی حالت میں ہے اور جس کو مارا جا رہا ہے وہ مفعولی حالت میں ہے، تو یہاں پہ ضمیر یہ مفعولی حالت کی کہلائے گی۔ اور ایسی ضمیر جو فعل کے ساتھ جڑ کے آئے، یہ فعل کے ساتھ جڑ کے آ رہی ہے، اس کو کہتے ہیں مفعول بہ، مفعول بہ۔ یہ ہم جب نے مفاعل خمسہ پڑھے تھے ان میں مفعول بہ نہیں پڑھا تھا، وہ اسی مفعول کو کہتے ہیں جو فعل کے ساتھ مفعول جڑ کے آتا ہے، چاہے وہ ضمیر کی شکل میں آئے چاہے وہ نام کی شکل میں آئے۔ تو یہاں پہ محمودن جو ہے یہ بھی مفعول بہ ہے، اور یہاں پہ جو ضمیر ہے یہ بھی مفعول بہ ہے، ضربہ اس نے اس کو مارا۔ اب اس کی یہاں پہ جب ہم ضمیر اس جملے میں استعمال کریں گے حامد نے اس کو مارا، یہ جملہ بنے گا حامد نے اس کو مارا، حامد نے اس کو مارا، تو یہ اس طرح بنے گا ضربہ حامدن، ضربہ حامدن۔ اب یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو ضربہ فعل ہے اور یہاں پہ ہو جو ضمیر ہے یہ مفعول بہ کی ضمیر ہے جو کہ محمود کی جگہ پہ آئی ہے۔
یہ ضمیر. اور یہاں پہ دیکھیں فاعل ظاہر جو ہے حامدن کام کرنے والا, یہ حامد بعد میں آیا. تو اب آپ یہاں پہ دیکھیں جو فاعل ظاہر ہے یعنی کام کرنے والا وہ مفعول کے بعد میں آ رہا ہے, جو مفعول ہے وہ پہلے آ رہا ہے اور جو فاعل ظاہر ہے وہ بعد میں آ رہا ہے. تو اس کا مطلب یہاں پہ قاعدہ یہ بنا کہ اگر مفعول جو ہے وہ ضمیر کی شکل میں ہو, اگر مفعول ضمیر کی شکل میں ہو, یہاں پہ یہ ضمیر ہے اور مفعول بھی ہے, مفعول اگر ضمیر کی شکل میں ہو تو وہ فاعل ظاہر سے پہلے فعل کے ساتھ جڑ کر آتی ہے, فعل کے ساتھ جڑ کر آتی ہے وہ ضمیر یا وہ مفعول جڑ کر آتا ہے. اگر مفعول ضمیر کی شکل میں ہو تو وہ فاعل ظاہر سے پہلے فعل کے ساتھ جڑ کر آتی ہے. اب اس کا ترجمہ بن گیا ضربہ حامدن, حامد نے اس کو مارا. تو یہ جملہ فعلیہ میں ضمائر کا استعمال ہے. اب ہم علیحدہ آنے والی فاعلی حالت کی, جوڑ کر آنے والی فاعلی, مفعولی اور اضافی, یہ تینوں ضمیریں پڑھ چکے ہیں. اب صرف جو رہ گئی ہے وہ ہماری یہ والی ضمیر رہ گئی ہے, علیحدہ آنے والی مفعولی حالت کی ضمیر. یہ بھی انشاءاللہ تعالی ہم پڑھیں گے. تو اس سبق میں صرف یہ قاعدہ قابل ذکر تھا کہ اگر مفعول ضمیر کی شکل میں ہو تو وہ فاعل ظاہر سے پہلے فعل کے ساتھ جڑ کر آتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے, سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین.